ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا امن کی خواہاں تھی، یہ دو ہیٹ اور وار مونگرز امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے اور ابھی بھی مصروف ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کا ماحول کیا ہے؟ ایرانی وفد کو کس پروٹوکول سے پاکستان لایا گیا؟ اسرائیل کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ ملعون نتن یاہو کیا کر رہا ہے؟ لبنان میں کیا کیا تخریب کاریاں ہوئی ہیں؟ خلیجی ممالک میں فالس فلیگ آپریشنز کس نہج پر اس کے پہنچ گئے ہیں؟ لبنان میں مذاکرات کا کیا امکان ہے؟ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا رابطہ کتنا اہم ہے؟ آبنائے ہرمز کا کیا سین ہے؟ پاکستان نے آخری موقع پر کیسے معاملات کو سنبھال کر مذاکرات کو یقینی بنایا ہے؟ فریقین میں کن نکات پر اتفاق ممکن ہے اور اسلام آباد معاہدے میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ سال 1970 سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین دو سپر پاورز کے درمیان ہر میدان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جنون طاری تھا۔ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت مگر کمیونسٹ اقدار کا مالک ملک، جیو پولیٹیکل سین پر چین ایک بڑے پلیئر کے طور پر ابھر رہا تھا۔ لیکن چین کے امریکہ کے ساتھ روابط نہ تھے، جو ایسے اہم دور میں ایک بہت بڑا سفارتی خلا تھا۔ ایسے میں پاکستان نے سن 1970 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ اور چین کے درمیان پہلے خفیہ رابطوں کو قائم کرنے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر یحییٰ خان کی قیادت میں پاکستان نے ایک قابل اعتماد سفارتی پل کا کام کیا، جس کے ذریعے امریکی صدر رچرڈ نکسن اور چینی وزیر اعظم چو ان لائی کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ممکن ہوا۔ سن 1971 میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر ہنری کیسنجر نے اسلام آباد سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے پر خفیہ طور پر بیجنگ کا سفر کیا، جبکہ عوام کو یہ بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں آرام کے غرض سے ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہیں، چھٹی پر ہیں۔ اس خفیہ مشن نے راہ ہموار کی، جس کے نتیجے میں فروری سن 1972 میں نکسن کا تاریخی دورہ چین ممکن ہوا، جس نے سرد جنگ کی دنیا کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا اور سوویت یونین کے خلاف توازن قائم کرنے میں مدد دی۔ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور قیادت پر اعتماد کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا۔ بعد میں خود ہنری کیسنجر نے پاکستان کے اس کردار کو کلیدی قرار دیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اور آج 55 سال بعد ایک مرتبہ پھر جب پوری دنیا سانسیں تھامے بے بسی سے ایران اور مشرق وسطیٰ میں تباہی کے مناظر دیکھ رہی تھی، معصوم انسانی جانیں روز لقمۂ اجل بن رہی تھیں۔ 4000 سے زیادہ افراد ایران اور لبنان میں شہید ہو چکے تھے۔ خلیجی ممالک میں شہادتیں ہوئیں، مختلف تنصیبات کو نقصان پہنچا، دنیا کی معیشت آبنائے ہرموز کی بندش اور تیل کی ترسیل میں خلل کی وجہ سے جمود کا شکار ہو چکی تھی۔ پوری دنیا جنگ بندی کی دعا کر رہی تھی، براہ راست رابطہ تھا نہیں۔ اعتماد کے فقدان کی وجہ سے ایران اور امریکہ دونوں فریق مصالحت کی کسی بھی کوشش پر مثبت جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ دونوں سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے سعودی عرب، قطر، بحرین سمیت دیگر خلیجی ممالک، چین سب کو اعتماد میں لیا، فریقین کو کنونس کیا، نکات کا تبادلہ کیا، ایک پل کا کردار ادا کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے، پتر اسی پاکستانی اسی سوکھے کام میں ہاتھ پاندے ہی نہیں۔ تو پاکستان نے امن کے قیام کا بیڑا اٹھا لیا۔ ہر قدم پر رکاوٹیں، شکوک و شبہات،
ایگوز، دونوں ممالک کے لیے اپنے مفادات، اپنی اندرونی سیاست، یہ آسان کام نہیں تھا۔ ایسے میں دنیا کے دیگر کی پلیئرز جیسے چین، خطے کے اہم پلیئرز جیسے سعودی عرب، قطر، بحرین وغیرہ، اور اہم برادر اسلامی ممالک جیسے ترکیہ اور مصر، ان سب کو آن بورڈ رکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو سکے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف دنیا کے اہم ترین لیڈرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وزرائے خارجہ سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے تھے، کبھی پاکستان میں، کبھی خلیجی ممالک میں، کبھی چین میں۔ ایسے میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ٹیئر کے اوپر روابط قائم رکھے۔ گزشتہ 3 ہفتے سے 24/7 کام ہو رہا تھا۔ پوری دنیا میں پاکستانی سفارت خانے، سفیر، ڈیفنس اٹاشیز مصروف عمل تھے۔ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل اور ہندوستان سے تھا۔ اسرائیل امن نہیں چاہتا، آج بھی نہیں چاہتا۔ اس کے گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز اور نتنیاہو کو اندرونی سیاست میں ناکامی اور مقدمات کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہی رہے، اور کوئی بھی جنگ وہ امریکہ کے بغیر لڑ نہیں سکتا۔ وہ ہر بار کرتا تھا اور کرتا رہا اور اب بھی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی نہ ہو، کسی طریقے سے یہ بات چیت نہ ہو، روابط منقطع ہو جائیں، جنگ جاری رہے، تاکہ اسرائیل کی زمین بڑھتی رہے اور وہ خود مقدمات اور سیاسی شکست سے بچا رہے، جبکہ بھارت کو پاکستان کی اور مسلمانوں کی دشمنی اور اسرائیل کی قربت، وہ جو ہیگزاگون کا نیکسس ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کو شر پر اکساتا رہا۔ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا امن کی خواہاں تھی، یہ 2 ہیٹ اور وار مونگرز امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے اور ابھی بھی مصروف ہیں۔ اسرائیل نے تو عملی طور پر ہر کوشش کی ہے، ایئر سٹرائکس کی، فالس فلیگ آپریشنز کرائے، امریکہ میں زائنسٹ لابی کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور بھارت نے میڈیا پر ڈس انفارمیشن، ہیٹ مونگرنگ، وار مونگرنگ، ان سب چیزوں کا پرچار کیا اور سفارتی روابط کے ذریعے اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی حد الوسع کوشش کی، اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان نے فریقین کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر آمادہ کر لیا اور امن مذاکرات کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ آج دونوں وفود میں پریلیمنری ٹاکس ہوں گی، لیکن باضابطہ بات چیت کل یعنی 11 اپریل 2026 بروز ہفتہ ہوگی۔ تو حضور، اس وقت اسلام آباد کا ماحول کیا ہے؟ ایرانی وفد کو کس پروٹوکول سے پاکستان لایا گیا؟ اسرائیل کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ ملعون نتنیاہو کیا کر رہا ہے؟ لبنان میں کیا کیا تخریب کاریاں ہوئی ہیں؟ خلیجی ممالک میں فالس فلیگ آپریشنز کس نہج پر اس کے پہنچ گئے ہیں؟ لبنان میں مذاکرات کا کیا امکان ہے؟ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا رابطہ کتنا اہم ہے؟ آبنائے ہرمز کا کیا سین ہے؟ پاکستان نے آخری موقع پر کیسے معاملات کو سنبھال کر مذاکرات کو یقینی بنایا ہے؟ کون کون سے ممالک کے وفود بطور مبصر ان مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ فریقین میں کن نکات پر اتفاق ممکن ہے؟ اور اسلام آباد معاہدے میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد گزشتہ کئی روز سے جاگ رہا ہے۔ دفتر خارجہ میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ پروٹوکولز رول آؤٹ کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ پر سخت ترین اقدامات، پورے شہر میں غیر ضروری نقل و حمل پر پابندی ہے، دفتر، سکول، تجارتی مراکز سب بند ہیں۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی کا چارج پاک فوج نے سنبھال رکھا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف ذاتی طور پر ڈائیلاگ کے وینیو پر جا چکے ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں۔ کینیڈا سے مارک کارنی فون کر رہے ہیں، کیئر سٹارمر فون کر رہے ہیں، فریڈرک مرز فون کر رہے ہیں، میکرون فون کر رہے ہیں،
لیٹرز نکال رہے ہیں, اعلامیے جاری کر رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے کا رابطہ ہے, اور خلیجی ممالک میں رابطے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ رابطہ ہے, بحرین کے ساتھ, قطر کے ساتھ, کویت کے ساتھ, پورے یورپی یونین کے ساتھ, چین کے ساتھ, ہر ملک کے ساتھ پاکستان کا اس وقت رابطہ ہے. فون کر کر کے ان کے وزرائے اعظم, ان کے جو بھی ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے, پاکستان کے جو ایمبیسیز ہیں, ان کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی صحافی آنا چاہتے ہیں ان ٹاکس کو کور کرنے کے لیے, ان کو پاکستان آن ارائیول ویزا دیا جائے گا. اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں, پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے جب اتنے ہائی لیول ڈیلیگیشن ہوتے ہیں. اور آج 20 سال کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے, اسلام آباد ٹاکس کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی کل اسلام آباد معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. پاکستان نے سن 1970 میں 71 میں بھی یہ کردار ادا کیا تھا, اور آج 55 سال کے بعد بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اپنی بہترین سفارتکاری کے ذریعے پاکستان امن کا خواہاں ہے. پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی. پاکستان, میں آپ کو اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے, پاکستان کا سین آن ہے. اب یہ بتانا بہت ضروری ہے حضور آپ کو کہ لبنان میں کیا چل رہا ہے. لبنان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ 10 منٹ کے اندر 100 اسٹرائکس کی, 260 لوگ شہید ہوئے, ہزاروں کے قریب زخمی ہو گئے, عمارات کو, تجارتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا, اور باز نہیں آ رہا تھا نتنیاہو. وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو حملے کروں گا ہی کروں گا, اور وہ بات نہیں سن رہا تھا. اور ایسے میں جو نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے سعید خطیب زادے, انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ they were about to pull out from the agreement. وہ جنگ بندی ختم کر کے واپس اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے, اور they were saying nothing doing. لبنان جب ایک دفعہ اعلان ہو گیا تھا کہ پورے خطے میں امن ہوگا, پورے خطے میں جنگ بندی ہوگی, تو اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایسے میں بقول سعید خطیب زادے کے پاکستان نے انٹروین کیا, ان کو روکا کہ ایسا مت کیجیے, رک جائیے. اچھا جناب, آبنہ ہرمز کھل چکا ہے. اس میں صدر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ ایران کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہا, بہت سلو ٹریفک وہاں پر گزر رہی ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ٹریفک گزر رہی ہے, لیکن اٹ از ویری سلو. لیکن سعید خطیب زادے نے یہ بات بتائی ہے کہ ایران کی فوج کے ساتھ آپ کو رابطہ کر کے ادھر سے گزرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے کچھ ڈپلوائے کیے ہوئے ویپنس. جس پہ پوچھا, ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, اس سے پھر پوچھا جو ہوسٹ تھی, اس نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں نے مائنز لگائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا مائنز بھی لگائی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے, کیونکہ وہ بہت تنگ 33 کلومیٹر کا صرف پیچ ہے جو اپنی بالکل نیک پر ہے, باٹل نیک پر, تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات چیت کریں, کیونکہ یہ ایک وار زون ہے, اور آپ فوج سے بات کر کے پھر یہاں سے ادھر سے نکلیں. اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا امریکہ کی جو شپس ہیں وہ بھی یہاں سے جا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جا سکتی ہیں, فی الحال ایسا کوئی حالات نہیں ہے ہمارا کوئی, فی الحال ہم ایک جنگ بندی کا معاملہ ہے, اگر وہ گزرنا چاہیں تو وہ بھی گزر سکتی ہیں. دس از اے ہیوج تھنگ وچ کمز فرام دیر, کہ آبنہ ہرمز کھل چکا ہے. گو کہ وہاں سے ٹریفک سلو ہے اور فرسٹریٹ ہو رہے ہیں صدر ٹرمپ بھی, لیکن آبنہ ہرمز کھل چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, اور یہ بہت بڑی ایک جیت ہے پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کی معیشت کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے نتنیاہو سے بات کی, اس کو کہا بندے کا پتر بن, انسان کا بچہ بن, اس طرح مت کر. اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ڈائریکٹ ٹاکس کروں گا لبنان کے ساتھ. جنگ بندی کی بات ابھی بھی وہ گول مول کر رہا ہے, لیکن فی الحال کے لیے اس نے کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک فون بھی آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کائنڈلی یہاں پر بھی جنگ بندی کرائیے, یہاں پر بھی معاہدہ کرائیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے کی صورت میں, کسی بھی بات چیت کی صورت میں امریکہ کو اس کا فریق ہونا لازم ہے, کیونکہ وہ ضامن بنے گا. امریکہ کے ضامن بنے بغیر امن نہیں آ سکتا لبنان میں, اور یہ جو حملے کر رہا ہے ملعون نتنیاہو اور اسرائیل, یہ بند نہیں ہو سکتے. تو حضور لبنان کے اندر بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور عین ممکن تھا کہ یہ
جو جنگ بندی ہے, یہ جو ٹاکس ہیں, یہ سیبوٹاج ہو جاتی اگر پاکستان انٹروین نہ کرتا موقع پر. اور یہ جو ملعون ہے نیتن یاہو اور اسرائیل, ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ختم ہو جائے, جنگ جاری رہے, کسی طریقے سے یہ ٹاکس ڈی ریل ہو جائیں, لیکن پاکستان, الحمدللہ پاکستان نے معاملات کو سنبھال لیا. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل جو ہے اس نے یہ تخریب کاری تو لبنان میں تو جو یہ کر رہا ہے سو کر رہا ہے, جو یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, اس کے علاوہ اس نے خلیجی ممالک میں فالس فلیگ آپریشن ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہا ہے. سعودی عرب میں جو توانائی کی تنصیبات ہیں اور یمبو صوبے میں, وہاں پر حملہ کیا گیا ہے, جہاں پر کہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس پہ جو تنصیبات میں سے ایک پہ وہ تعینات تھا وہ شہید ہو گیا ہے. اور اس سے مشرقی مغربی پائپ لائن جو ہے اس کے اوپر وہ ڈیلی وہاں سے تیل کی ترسیل ہوتی تھی, وہ بھی متاثر ہوئی ہے. اور جان بوجھ کر یہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس کا الزام کسی طریقے سے ایران پر آ جائے کہ جنگ بندی کے بعد وہاں پر حملہ ہوا ہے, وہاں پر ایک شخص شہید ہو گیا ہے, اور یہ کرایا تھا اسرائیل نے, جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ کویت میں بھی کچھ حملے اور ڈرونز کیے گئے ہیں, وہ بھی صرف اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں غلط فہمی پیدا کی جائے. اور خصوصی طور پر سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں یہ پوری کوشش ہے کسی طریقے سے بھی کہ یہ ہو جائے اسرائیل کی. اور IRGC نے اس کی فوری طور پر تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ بندی کے بعد نہ ایک میزائل فائر کیا, نہ ایک ڈرون اڑایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو خبیث لوگ ہیں, جو وار مونگرز ہیں, یہ جان بوجھ کر چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ عراقچی کا جو وزیر خارجہ ہے ایران کے اور وزیر خارجہ سعودی عربیہ کے, ان کا آج رابطہ ہوا ہے, ان کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا بریک تھرو ہے, اتنا بڑا بریک تھرو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں اتنا خوش ہوں اس بات پر کہ یہ جو رکھنا تھا, یہ جان بوجھ کر اس رفٹ کو, اس غلط فہمی کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا اسرائیل بھی, امریکہ بھی, جان بوجھ کر. اور جب یہ چیز پیچ اپ ہوگی انشاءاللہ تعالی تو باقی معاملات خود بخود سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ کہ یہ معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں اور اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ بہت ہی خوشائند بات ہے. خبریں یہ ہیں کہ ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے باقر غالباف کی قیادت میں. عباس عراقچی اور دیگر جو وفد کے اراکین ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, گو کہ سرکاری سطح پر اس کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا, اس کے ہم منتظر ہیں. اور حضور صرف یہی نہیں ہے, یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ استقبال کیا ہے اپنے ایرانی بھائیوں کا, ایرانی وفد کا, بلکہ جس طریقے سے استقبال کرنے کا حق تھا وہ ادا کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بندر عباس سے لے کر پاکستان تک ایک پروٹیکٹیو شیلڈ جس میں پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر کے جو ایئر بورن ایلیمنٹس ہیں وہ بھی موجود تھے, اور پاکستان کے فائٹر جیٹس بھی موجود تھے, اور ایک پراپر پروٹیکٹیو شیلڈ کے ساتھ انہیں پاکستان لایا گیا ہے. لیکن ابھی تک یہ غیر مصدقہ خبریں ہیں حکومتی سطح پر, لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے. بہرحال جناب, صرف ایران ہی نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کے وفود بطور مبصر ان مذاکرات میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, جن میں روس ہے, جن میں چین ہے, جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, بحرین ہے, باقی دیگر ممالک ہیں. ابھی ان کے نام آ رہے ہیں, فہرست آ رہی ہے جس وقت میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. یورپ سے بہت سے ممالک ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر بطور ان کے وفود آ رہے ہیں بطور مبصر. تو یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان, پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر مرکوز ہیں. اچھا جی, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ JD وینس ان کا وہ چل پڑے ہیں, اور امید ہے کہ وہ آج ہی پہنچ جائیں گے. ابھی جس وقت تک میں آپ کو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک وہ نہیں پہنچے. اور آج جناب ایک ملاقات متوقع ہے ایران کی اور امریکہ کے جو بھی وفود آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک غیر رسمی ملاقات ہوگی, اور پھر جو اصل ملاقات ہے وہ کل ہوگی. اچھا جناب, اب یہ بات چیت کس طریقے سے ہوگی, مذاکرات کس طریقے سے ہوگی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے پاکستان امریکہ کے وفد کے ساتھ ملاقات کرے گا, اور پاکستانی ایران کے وفد کے ساتھ ملاقات کرے گا. یہ پہلا ٹیئر ہے. سیکنڈ ٹیئر یہ ہے کہ غیر رسمی ملاقات ہوگی ایران اور امریکہ کے درمیان. اچھا, اور دوسرے فیز میں ان دونوں ممالک کی براہ راست ملاقات ہوگی جو غیر رسمی ہوگی, وہ بھی آج ہی ہوگی. پہلے پاکستان کے ساتھ بات چیت میں نکات پہلے دیے میں ہیں, اس کے بعد پاکستان بات چیت کر کے ان کو مزید شارٹ لسٹ کیا جائے گا, فلٹر کیا جائے گا, اور پھر جب وہ آپس میں بیٹھیں گے تو کیا معاہدہ ہو سکتا ہے, کن نکات کے اوپر زیادہ بحث کرنی ہے, کن پہ ڈسکشن کرنی ہے. بارگیننگ چپس ہوتی ہیں, نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, یہ چیز کم کر لو, زیادہ کر لو.
اب پھر وہ آپس میں بیٹھیں گے, اس پہ بات چیت ہوگی اور دیکھیں گے کہ دونوں کی ریڈ لائنز ہر نقطے پر کہاں ہے. اور اس کے بعد کیونکہ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات بعض چیزوں پر پیچھے پوچھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے جے ڈی وینس ٹرمپ سے حتمی فیصلہ لینا چاہتے ہوں, اسی طریقے سے باقر غالباف یا عراقچی وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے رابطہ کر کے ان سے فیصلہ لینا چاہتے ہوں کہ آپ بتائیے یہ نقطہ یہاں تک آ رہا ہے, کیا ہم اتنی لیوریج دے سکتے ہیں, کیا ہم اتنی لچک دکھا سکتے ہیں, کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے ہیں. تو آج اس دونوں اپنے پورے پتے ایک دوسرے کو شو کریں گے تاکہ کل ایک رسمی طور پر ملاقات کی جائے, اور اگر کچھ چھوٹی موٹی مزید فائن لائن آپ نے چیزیں سیدھی کرنی ہیں تو وہ کل ہوں گی, اور پھر ادھر سے ان کو آشیرواد مل جائے گا کہ یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی, پھر کل بیٹھ کر بات ہوگی کہ آخری بات کیا کرنی ہے. لیکن آج پہلے پاکستان دونوں سے ملاقات کرے گا, پھر آپس میں غیر رسمی ملاقات ہوگی, اور کل ایک رسمی ملاقات جو ایکچوئل ٹاکس ہیں وہ کل ہوں گی. تو جناب یہ اس وقت اسلام آباد کا سین ہے, یہ اس وقت پوری دنیا کا سین ہے. پاکستان مرکز نگاہ, پاکستان امن کا دائی, پاکستان اقوام عالم میں اس وقت امن کا ایک لیڈر بن کر ابھرا ہے, پاکستان امن کا چیمپئن بن کر ابھرا ہے, اور پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے, پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے آج کے دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے کی درخواست کی ہے. آج جمعۃ المبارک ہے, ایک مبارک دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں, اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے, پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بیادک الخیر. عزتیں اور ذلتیں صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ صرف اور صرف نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں جو پاکستان نے کی ہے. باقی دعا کیجیے گا آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملات کو, جو بھی یہ معاملات جنگ کی طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو سلجھا دیں. پوری دنیا میں جو مہنگائی بڑھی ہے, تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کرے کہ جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, جو نقصانات ہو رہے ہیں, جو مہنگائی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کا اس میں برکت ڈالیں ان ٹاکس میں, اور یہ معاملات حل ہو جائیں, اور پوری مسلم امہ کو اور بالخصوص پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھیں. آپ کا بہت شکریہ.